बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ایک لمبے عرصے کے بعد آج چودھری اشرف مجید صاحب اور میرے پارٹی کے قائد جناب علی بدر صاحب نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ گجرانوالہ کے دوستوں سے ملاقات ہو سکے۔ آج جب تمام دوست مخاطب ہو رہے تھے تو میں خالد صاحب کا ذکر ہوا، فاضلی صاحب کا ذکر ہوا، ہمارے پی ایس ایف کے دوست ہمارے خالد برلاس صاحب اور اکرم ناز صاحب اکرم شاد صاحب، اکرم ناز صاحب وہ ہمارے اپنا ساتھ شیخ پورہ کے دوست تھے، وہ میرے ساتھ جیل میں بھی رہے ہیں، تو مجھے بڑی ان کی یاد آ رہی تھی کہ کاش آج کی تقریب میں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے، کیونکہ یہ وہ نام ہے، وہ ہستیاں ہیں جن کا نام کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی مکمل نہیں ہوتی۔ گجرانوالہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پہچان ہیں اور جہانگیر بدر صاحب کے وہ تمام دوست سچے کارکن اور سچے ساتھی رہے ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج گجرانوالہ میں ہم تو یہ محسوس کر کے آئے تھے کہ شاید کوئی ایک تقریب ہوگی جس میں بدر صاحب کے نام کا ایک کیک کاٹا جائے گا اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ دوستوں نے، چودھری اشرف مجید صاحب نے اور باقی دوستوں کی محنت نے یہ بات ثابت کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی گجرانوالہ میں زندہ ہے، آج بھی موجود ہے، اور وہ پارٹی کس طرح ختم ہو سکتی ہے جس کی رگوں میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خون ہو، جس پارٹی کی اساس میں بہن بے نظیر بھٹو کا خون ہو، جس پارٹی میں شاہ نواز، مرتضیٰ اور جہانگیر بدر جیسے دوستوں کا خون ہو، وہ پارٹی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر پارٹی کے کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، پارٹی میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ ہماری محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج نہ صرف جہانگیر بدر صاحب کی سالگرہ ہے، بلکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ دوستوں نے یہاں پہ اس تعداد میں اور اس جذبے نے شامل ہو کے یہ ثابت کیا ہے کہ آج جہانگیر بدر کی سالگرہ کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا جنم بھی ہوگا اور دوبارہ ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا، اس لیے کہ لوگوں نے بہت کچھ دیکھ لیا، لوگوں نے نیازی کی سیاست بھی دیکھ لی، لوگوں نے فارم 47 والی وزیر اعلیٰ کی سیاست بھی دیکھ لی، لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمارا قائد آصف علی زرداری نواز شریف کی ڈالی ہوئی جیل میں تھا، اور جب نواز شریف کو کراچی کی جیل میں لے جایا گیا تو اس نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ ان کی مہمان نوازی کی۔ کیا ایسی پارٹی جس کے ساتھ بھائیوں کی دعائیں ہوں، بہنوں کی دعائیں ہوں، محبت ہو، سچائی ہو، 85,000 کوڑے کھانے والی پارٹی، وہ پارٹی جس کے ہزاروں کارکنوں نے جیلیں کاٹی، مصیبتیں برداشت کی، جمہوریت کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر نہیں، اس پارٹی کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، نعوذ باللہ، یعنی اگر ساری دنیا بھی خدا کو نہ مانے تو اس سے اللہ کریم کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ کریم کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ فرق پڑے گا تو دنیا کو فرق پڑے گا۔ اور آج ایک لمبے تجربے کے بعد میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہے
جس طرح سے پاکستان کے مزدور کو، پاکستان کے کسان کو، پاکستان کے محنت کش کو، پاکستان کے چھوٹے تاجر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے اقتدار کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ گزشتہ 10 15 20 سالوں میں جب سے پیپلز پارٹی کمزور ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی کو کمزور کیا گیا ہے تو اس سے پیپلز پارٹی کو تو فرق نہیں پڑا، لیکن آپ دیکھیں کہ نہ مزدور کی کہیں آواز ہے، نہ کسان کی کہیں آواز ہے، نہ چھوٹے ملازم کی کہیں آواز ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے لوگوں کی ضرورت ہے اور پورے پاکستان کی ضرورت ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیئرمین بلاول، اس کے لیے اب آنے والا وقت، میں یہ بات آپ دوستوں کے جذبے کی بنیاد پر، آپ دوستوں کے اکٹھ کی بنیاد پر، آپ دوستوں کی پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے محبت کی بنیاد پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک میں اب دوبارہ سے پاکستان کی حقیقی قیادت آنے کو تیار ہے۔ بلاول بھٹو پاکستان کا عوامی حمایت سے وزیر اعظم بننے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم آپ کو آنے والے ہر دن میں یہ احساس ہوگا، چونکہ آپ نے وہ تمام تجربات کر لیے اور انہوں نے بھی وہ تمام تجربات کر لیے، اور آپ دیکھیں کہ جب ملک میں جنگ ہوتی ہے تو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ بلاول کی، کہ پاکستان کا مقدمہ پیدا کر کے پیش کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ کی جب ضرورت ہوتی ہے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ یا کسی اور طاقت کے ساتھ، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہوتی ہے جو اپنے گلے شکوے ایک طرف رکھ کے پاکستان کے لیے کھڑی ہوتی ہے، غریب عوام کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ آج ہماری کیا لڑائی ہے؟ وہ تصویر اعلیٰ بی بی کے ساتھ ہماری کیا لڑائی ہے؟ ہماری لڑائی صرف یہ تھی نا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے غریب لوگوں کو بے نظیر بھٹو کے نام پہ جو پیپلز پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے ذریعے آپ امداد دینا شروع کیجیے۔ یہی لڑائی تھی۔ وہ امداد کسی ورکر کے گھر میں جاتی ہے، کسی عہدیدار کے گھر میں جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ڈرامہ کیا۔ احسان فراموش لوگ ہیں یہ، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ احسان فراموش لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں جاتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے میں اپنے قائد کے لیے عوام کی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب، ساڈے دل اندر تصویر تیری ہے، ساڈے دل اندر تصویر تیری ہے، دل ساڈا جاگیر تیری ہے، ایک کھیڑے ایویں کھیڑے پہ گئے اور رانجنا حج بھی ہیر تیری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بہت مشکور ہوں جناب اشرف مجید صاحب کا اور باقی دوستوں کا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میاں اظہر صاحب جن دنوں پیچھے پولیس ہوتی تھی اگے اسی ہوتے تھے، بلکہ بہت دفعہ ہم پیپلز پارٹی کے وہ کارکنان ہیں سارے جو پولیس کو آگے لگاتے تھے، اور ہم میں آپ یقین کیجئے کہ آج تو انہوں نے، یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے نا سیاسی کارکنوں کے وقار کو مطلب بڑا گندا کر دیا ہے کہ پولیس پکڑتی ہے اور وہ روتے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ میاں صاحبان کیا کرتے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی کی قیادت کبھی ملک سے بھاگی؟ بالکل نہیں۔ جہانگیر بدر، جس بھائی کا آج ہم یہ سالگرہ منا رہے ہیں، اس نے جو ٹیم تیار کی پنجاب میں، جو لوگ تیار کیے، آپ یقین کیجئے ہم میں سے ہر بندے نے ان کی اس میں کام کیا ہے، ان کی قیادت میں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اگر آج گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کوئی 10 لوگ پکڑے گئے ہیں اور پیچھے 20 رہ گئے ہیں، تو وہ 20 اپنے آپ کو میں شرمندہ ہوتے تھے کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی کمی چھوڑی ہے اپنے کام میں کہ پولیس ہمیں آج کیوں نہیں پکڑ کے لے گئی۔ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی جدوجہد والی پارٹی ہے جس نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ آپ کا وقتی طور پہ راستہ روکا گیا، ہماری قیادت کو شہید کیا گیا، ہمارے راستے میں اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی،
آپ یقین کیجئے کہ آج جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلش یہ اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے، وہ بات نہیں کرنے دیں گے. میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ورکر پاکستان پیپلز پارٹی کے اس متھ کو بھی توڑیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں عوام کے راج کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر قربانیاں دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے. جہانگیر بدر صاحب ایک ایسا نام ہے جن کے ساتھ ہم میں سے ہر دوست نے کھانا بھی کھایا ہے اور جدوجہد بھی کی ہے، جیل بھی کاٹی. اور ایسے دوست جو میاں صاحب جیسے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ملک کی پوری سیاسی تاریخ کے امین ہیں. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم کو ہمیشہ بلند کیا ہے، اور میں توقع کرتا ہوں اور انشاءاللہ بلاول صاحب نے جس وفا کا ثبوت دیتے ہوئے جناب ذوالفقار علی بدر کو پاکستان پیپلز، دیکھیں ہم بدر صاحب کو شاید یہ لے رہے ہیں کہ وہ محض جہانگیر بدر کے بیٹے ہیں، ان کی ایک اپنی جدوجہد ہے. آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ بھٹو صاحب نے. آپ دیکھیں کہ جب جہانگیر بدر صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں کوڑے مارے جا رہے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو شہید اس سامنے والی بارک میں قید تھے. تو اس کے بعد یعنی ان کو انہوں نے ریکگنائز کیا، اور جب جہانگیر بدر جب تک یہاں موجود تھے وہ ایک ایک جگہ پہ پنجاب کے ایک ایک کونے میں جا کے ایسے ورکرز کو، ایسے لوگوں کو تلاش کرتے تھے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شان کا باعث بنے. تو میرے بھائیوں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج اس موقع پر بھی جہانگیر بدر صاحب ہم میں موجود ہیں، اس لیے کہ تمام دوست ان کی محبت میں یہاں پہ شریک ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی محبت میں یہاں شریک ہوئے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جہانگیر بدر صاحب انشاءاللہ آپ کے یہ بھائی، آپ کے یہ بیٹے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی پارٹی کو، آپ کے پرچم کو، آپ کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو راستہ آپ نے ہمیں دیا، ہم انشاءاللہ مایوسیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، مایوسیوں کو شکست دیتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم بلند رکھیں گے. کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ کیا یہ تنظیم یہ وعدہ کرتی ہے کہ آج کے بعد یہ اپنی سستی چھوڑ کے یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میدان میں نکلیں گے؟ تو میں وہ بھٹو صاحب والا وہ وعدہ لینا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لڑو گے، لڑو گے، لڑو گے، مرو گے. زندہ باد پاکستان پیپلز پارٹی، زندہ باد. اور اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ضرور نافذ ہوگا، وہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ قارون کے بیٹو میری للکار کو سن لو، قارون کے بیٹو میری للکار کو سن لو، ترویج مساوات یہاں ہو کے رہے گی، یا میرے بھی بچوں کو یہاں رزق ملے گا یا آپ کی اولاد بھی فاتوں سے مرے گی. اس ملک سے غربت کی گھٹا چھٹ کے رہے گی، تقدیر کی فرسودہ کڑی کٹ کے رہے گی، اور مزدور کی محنت کا صلہ چھیننے والوں اب آپ کی ہر چیز یہاں بٹ کے رہے گی. پاکستان زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد.